بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی نبی آئے، مالک کائنات نے ہر ایک کو خوبصورت بنایا اور ان کی جو آواز تھی اس کو بھی خوبصورت بنایا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ بلند آواز اتنے تھے کہ جہاں تک آواز کو پہنچانا مقصود ہوتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پہنچ جایا کرتی تھی، اور یہ آپ کے اوصاف حمیدہ میں شامل ہے۔ اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبوں کی جو آواز ہوتی تھی، گھروں میں باپردہ خواتین ان خطبوں کو سن لیا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس آواز کو جو دوران خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ خطبہ سننے کے لیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواح نے اس آواز کو قبیلہ غنم یعنی مدینہ شریف کا جو قبیلہ تھا وہاں پر موجود تھے اور اس آواز کو سن لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب کانوں میں پڑی تو وہیں پر ہی دوزانوں بیٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ دیا، یعنی مینا میں جب خطبہ دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز جو تھی وہ ہر ایک کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، یعنی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ رب العزت نے ہماری کانوں کی سماعتوں کو کھول دیا اور ہر ایک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچتی رہی۔ تو ناظرین محترم، وہ جدید دور نہیں تھا کہ جب سپیکر لگے ہو یا ہماری آواز کو کسی دوسرے طریقے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ پہنچایا جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوش آواز تھے اور پھر بلند آواز تھے کہ ہر ایک تک، یعنی مجمع کے آخری جو شخص ہوتا اس تک بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آواز ہوتی وہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب قرات کرتے، میں اپنے گھر میں ہوتی، بستر میں ہوتی، تو اس بستر پر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن لیا کرتی تھی۔